پہلے میرا سوال یہ ہے کہ آپ بینکر تھے، بینکر سے پھر آپ سیاست دان بنے، جب آپ سیاست میں آپ کو کیسا لگا، اور آج کی سیاست اور اس جب آپ شروع کی تو کیا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں، اور آپ نے سیاست کو کیسے پایا؟ دیکھیں، جب میں سیاست میں آیا بائی ڈیفالٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی ارادہ ہمارا کوئی نہیں تھا۔ 88 میں ان کی شہادت کے بعد جو ایک کانسپریسی ہوئی، جو ایک سازش ہوئی، جو ایک مداخلت ہوئی پاکستان کے اندر، جو الفاظ آج کل بڑے استعمال کیے بہت زیادہ جا رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت جن لوگوں نے یہ سازش کا حصہ تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا سر کہ یہ ضیاء الحق جسے ہم شہید کرنے جا رہے ہیں یا جس کے خلاف ہم یہ کر رہے ہیں، یہ 11 سال سے فوجی حکومت، ملٹری مارشل ایڈمنسٹریٹر، آپ کچھ بھی کہہ لیں، ڈکٹیٹر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ اب اس کو منظر سے ہٹانا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اب ان کا ایک اسٹیچر ایسا ہو گیا تھا، روس کو شکست ہو گئی تھی، بنگلہ دیش کے ساتھ، ترکی کے ساتھ کنان ایورن ہو گیا، جنرل ارشاد ہو گیا، سینٹرل ایشیا جس کو انہوں نے آزاد کروایا، 6 ممالک، وہ ان کو پوچھتے تھے قسم کا، اور ان کی طرف دیکھتے تھے۔ ان کا یہ نہیں تھا کہ میں کوئی ایک سپر پاور بناؤں گا، ان کا یہ تھا کہ ایک ریجنل میں اکنامک بلاک بناؤں گا جس میں ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ نہیں برداشت ہوا ان کو، اور پھر آپ کو پتہ ہے جنیوا اکارڈ ہو گیا، سازش، انہوں نے کہا جی اس کو بٹا دیں گے، اس نے اسمبلیاں بھی توڑ دی ہیں، آئسولیٹ ہو گیا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے چلو جی شکر ہے کہ ایک ڈکٹیٹر سے جان چھوٹ گئی یا فوجی حکمران سے جان چھوٹ گئی۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ 17 اگست اور 20 اگست کے درمیان اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، لوگوں کے دلوں کو کیسے پھیر دے گا۔ کوئی ہمارے لوگوں نے جنہوں نے سازش کروائی یا کی، مطلب کوئی ان کو نہیں پتہ تھا کہ جب جنازہ ہوگا تو اس کا کیا نکلے گا۔ وہ ہوا کہ اس وقت ایک فوجی جنرل ضیاء الحق سے ایک سیاسی جنرل ضیاء الحق نے جنم لیا ان کے جانے کے بعد، اور وہ پھر مرد مومن مرد حق کا نعرہ لگا، اور وہ پھر چاہے نواز شریف ہو تو چاہے آئی جی آئی ہو، جو رائٹ ونگ کی جماعتیں تھیں، جتنی بھی تھیں جو رائٹ ونگ کی جماعتیں جی تھیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے پھر وہی نعرہ لے کر اور اپنے سر پہ ان کا ہاتھ رکھ کے تو پوسٹر بنوا کے ایک دو تقریباً 2.5 الیکشن ویسے زیادہ لڑے گئے، اور سب کو معلوم ہے یہ بات۔ تو اس وقت 88 میں کیونکہ یہ کانسپریسی ہوئی تھی اور ہم نے بہت جلدی سوالات شروع کر دیے تھے، اگر ہم خاموش رہتے نا تو وہ اور بات ہونی تھی، سنیریو کہیں اور طرف جاتی۔ پھر پوری مشینری انٹیلیجنس لگ گئی کہ کسی طرح سے ہمیں سیاست میں آنے سے روکا جائے۔ ہمیں بلا کے پڑھایا جاتا تھا کہ ابھی آپ رہنے دیں۔ پہلی مجھے یاد ہے میں نے پریس کانفرنس کی جنازے کے بعد کہ لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں پرانی پریزیڈنسی میں، اس میں بھی روکا تو گیا۔ سارا دن میری والدہ کے پاس اور میرے پاس آ گئے نا، تو بڑے بڑے لوگ، میں نام نہیں لیتا، جی ہاں، بیٹھے رہے یار کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس پریس کانفرنس میں اعجاز الحق جو ہے کوئی اعلان نہ کر دیں۔ تو 88 کا الیکشن بھی ہم نے اس لیے نہیں لڑا۔ میری والدہ کے پاس میاں نواز شریف صاحب، شاہ محمود قریشی کے والد صاحب، گورنر صاحب،